کریم کی ونی اکہ سورج تلاوت امیر سطح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأكلوها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. یوس سانی میں مدرسہ محمد یوکا لپٹ طالب علم زن کی ات مزید تعلیم تو ساری گزارش کہ ات ادارس کرو تعاون تن دعا کہ رب دین یت سنس ادارس یت سنس زبردست دن دگنی ترار چگنی ترقی. اللہ تعالیٰ کرن یتکن یمن نونہالن ہند سانین بزرگن جوانن لکٹن بچن ہند مستقبل روشن اس مستقبل آخرت چھو. اللہ تعالیٰ چمکین سون سو مستقبل ہر کنس ہند بزرگن تہ ضرورت کان سوچ بس صرف بچنی وت ہیچن آسن نہ بلکہ اللہ تعالیٰ کرو دعا رب کرن اس سارنی ہند مستقبل سون آخرت تو دنیا تہ روشن. ام پتہ بنن زیادہ ٹائم کی اس دمو سود مہمان کن کرو رجوع تو ادبن احترام کرو محترم گزارش گۄڈنیتھ مے باسان شاید یت سنس جامعہ اہل حدیثس من گۄڈنچ پہ ونکس تشریف انان کن پروگرام کی خاطر. ام برو علماء کرام اس نش آمت روزان تو یہ شاید گۄڈنیُک پروگرام لہذا ام مناسبت زان تہ برو یہ تعارف ضروری تھاون. یم محترم یمو عالمیت کرم دارالعلوم دیوبندس مز اور ام پتہ مفتی کورس کورمت ام پتہ عربکس مز PhD تہ تھومس کرت تو اور الحمدللہ 2018 مز تھی زانان کہ دارالعلوم دیوبند پہ فارغ یم حنفی مسلکن تو 2018 من بنے مفتی بننے بعد عالم بننے بعد اہل حدیث. اللہ تعالیٰ دن جزائی خیر رب تھن اس سارنی تہ یمن تہ ثابت کرم تو اس دمو دعوت محترمن پنن یم انن دائسس پہ تشریف اور یم بائن اس قرآن و سنت منہج سلف مطابق محترم مکرم ڈاکٹر مفتی خورشید عالم قاسمی صاحب حفظہ اللہ یمن تشریف یم بوزن اس قال اللہ وقال رسول اللہ منہج سلف مطابق. اللہ تعالیٰ دن یمن جزائی خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. محترم المقام، قابل صد احترام ناظم تبلیغ جمعیت اہل حدیث تحصیل بانہال و ناظم شعبہ نشر و اشاعت جمعیت اہل حدیث تحصیل بانہال، دیگر بزرگوں، دوستوں اور عزیز بچوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، مبلغ نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور اپنی اصلاح ہمیشہ چاہتا ہوں. مجھ سے کوئی غلطی ہوگی، میری یہ عادت رہی ہے اور رہے گی کہ میں وہ دائرہ نہیں لگاتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیا جائے، بلکہ میں یہ عرض کرتا ہوں آپ سبھی سے کہ آپ میری اصلاح کریں گے تاکہ آئندہ ان غلطیوں سے بچا جائے. بارہا تقریر تو آپ مولانا عبد المجید صاحب سے سنیں، جو ماشاءاللہ بہترین طرز رکھتے ہیں، اچھا انداز رکھتے ہیں، ایک اچھی تاثیر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں دی ہے. یہاں باقی علماء کرام آپ کے یہاں موجود ہیں. مجھے تو حکم ہوا ہے ناظم تبلیغ مولانا عبد المجید صاحب جو ہمارے ناظم تبلیغ تحصیل بانہال کے اس وقت ہیں، الحمدللہ اس وقت یہ کارواں ہمارے محترم مقام قابل صد احترام جناب مولانا محمد رمضان زاہد صاحب المدنی حفظہ اللہ کی سربراہی میں یہ کارواں چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر قائم دائم رکھے، ان کی سربراہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے. تو بہرحال مجھے ناظم تبلیغ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ آپ کی حاضری ہونی ہے، تو میں حاضر ہو گیا ہوں. بہرحال میرا ایک انداز استاد اور طالب علم جیسا رہتا ہے.
میرا مقصد تقریر نہیں بلکہ میرا مقصد ہے چند باتیں کہ ہم آپ سے سیکھیں اور آپ مجھ سے کچھ سیکھ لیں، کچھ یاد دہانی کر لیں۔ بارہا اگر ایمان کے بعد کسی چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے، ان ہی چیزوں میں سے ایک چیز اخلاق ہیں، اچھے اخلاق۔ اور ہمارے یہاں مشہور یہی ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے ہی پھیلا ہے، تلوار کے بلبوتے پر نہیں، بندوق کی نوک پر نہیں، بلکہ اسلام جو پھیلا ہے وہ ہمیشہ اخلاق کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تو انسان کی سعادت پر ہی، انسان کی جو سعادت، خوش نصیبی یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک اچھے اخلاق ہوں، انسان اپنے اندر بری اخلاق سے بچے اور اچھے اخلاق کو مظاہرہ کرے، اچھے اخلاق کو پیدا کرے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاق، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، جس کے اخلاق کیا ہوں؟ سب سے اچھے ہوں۔ چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے ہیں، وہ تھوڑا دھیان دیں گے کیونکہ میری عادت ہے لاسٹ میں آپ لوگوں سے امتحان لوں گا کہ میں نے بولا کیا، لہذا سبھی حضرات تھوڑا سا توجہ رکھیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ مجلس ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنے۔ تھوڑا سا دھیان رکھیں گے کہ یہ بول کیا رہا ہے۔ آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا میرا انداز شاید اچھا نہ لگے آپ کو، لیکن صرف آپ یہ دیکھیں کہ انظر الی ما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے انظر الی ما قال ولا تنظر من قال، یہ مت دیکھنا کہ یہ کون بول رہا بلکہ یہ دیکھنا یہ کس کا کلام کہہ رہا ہے۔ تو تھوڑا سا آپ توجہ دیں گے کہ لاسٹ میں کیونکہ آپ کا امتحان ہوگا کہ میں نے کیا بولا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ بزرگوں دوستو، اگر انسان کے اچھے اخلاق ہیں، ان اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کے گھر کا ماحول بھی بہترین رہتا ہے، اس کے ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا ماحول رہتا ہے، اور ہمسایوں سے نکل کر دوسری جگہ تک اس کے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اچھے اخلاق نہیں تو برے اخلاق کی وجہ سے اس کے گھر والے بھی اس سے پریشان، اس کے ہمسائے بھی اس سے پریشان، اور دور والے تو پریشان ہوتے ہی ہیں۔ تو اچھے اور برے اخلاق کے یہ نتیجے، یہ رزلٹ، کہ اگر انسان کے اچھے اخلاق ہیں تو گھر والوں کی زندگی بھی خوشگوار ہوتی ہے۔ اگر کبھی گھر سے وہ آدمی نکل جاتا ہے تو گھر والے اس کو محسوس کرتے ہیں وہ کہاں گیا، لیکن اگر برے اخلاق ہوں، گھر والے بھی تنگ رہتے ہیں اس سے، تو گھر والے بھی سوچتے ہیں کہ 1-2 مہینے کے لیے کہیں چلے جائے۔ اچھا، کسی کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، تو کمپنی والے جب آپ گھر کی طرف لوٹیں گے تو کمپنی والے بھی آپ کو مس کرتے ہیں کہ بھائی وہ آدمی بہت اچھا تھا، وہ کہاں ہے، ڈھونڈیں گے، آپ کو تلاش کریں گے۔ جس معاشرے میں آپ رہیں گے، جس مارکیٹ میں آپ رہیں گے، اگر 1-2 دن آپ وہاں سے غائب ہو جائیں گے تو آپ کو وہ لوگ تلاش کریں گے کہ وہ آدمی کہاں گیا۔ لیکن اگر برے اخلاق ہوں گے تو کہتے ہیں بہتر ہے جناب آج چھٹکارا نصیب ہو گیا، تنگ آ گئے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا ہی لیا۔ تو یہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق کے نقد نتیجے ہیں جو ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں، کہ اگر آپ کے اچھے اخلاق ہیں تو لوگ اچھا کہیں گے، آپ کے برے اخلاق ہیں تو لوگ بھی اس کو برا ہی کہتے ہیں۔ ایمان اور اخلاق کے اندر نسبت ایسی ہے
اخلاق کے لیے ایمان بہت ضروری ہے. اگر ایمان نہیں تو اخلاق کیا کوئی بھی عمل نہیں، بلکہ حتیٰ کہ عبادات میں سے کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. جو بھی آپ عمل کریں اس کے لیے ایمان ضروری شرط ہے. تو ایمان اور اخلاق کی نسبت ایسی ہے کہ جس کا ایمان مکمل ہے، مضبوط ہے، تو اس کے اخلاق بھی اعلیٰ اور عمدہ ہوتے ہیں، اور جس کے اخلاق اچھے اور عمدہ ہوتے ہیں اس کا ایمان بھی مکمل اور کامل ہوتا ہے. یہ اخلاق ہیں کہ اگر آپ کے پاس اچھے اخلاق ہیں تو اس کے اچھے نتیجے ہوں گے، گھر میں بھی، ہمسایوں میں بھی، معاشرے کے اندر بھی اور باقی جگہ پر بھی. ایک روایت میں آتا ہے ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ میں مکمل اور کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے زیادہ، سب سے اچھے اور عمدہ ہوں. اور دوسری ایک روایت میں ہے ان ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسقل الشیء فی المیزان یوم القیامہ خلق حسن. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے میزان عمل میں جو بھاری اور وزنی چیز ہوگی وہ اخلاق ہوں. کیا ہوں گے؟ اخلاق. اچھے اخلاق اگر ہیں تو قیامت کے روز آپ کا جو ترازو ہوگا، اعمال کا ترازو پلڑا ہوگا، وہ بھاری ہوگا. محترم بزرگ اور دوستو، مگر ہمارے اخلاق اس وقت خاص کر میں یہ بتاؤں گا کہ مسلمانوں کے اخلاق اس وقت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، زیادہ خراب ہیں بنسبت باقی لوگوں کی. جو نصیحت، جو فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو پیش کیا تھا، اس فرمان کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. جو کام مسلمانوں کو کرنے چاہیے تھے وہ کام دوسرے غیر لوگ کر رہے ہیں. عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم العفو عن الخادم فسمت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم العفو عن الخادم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم 70 مرة. رواه البخاری. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خادم اور نوکر کو کتنی مرتبہ معاف کر دیا جائے؟ ایک خادم اور نوکر کو کتنی مرتبہ معاف کر دیا جائے؟ فصمت عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. تو اس آدمی نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خادم کو کتنی مرتبہ معاف کر دیا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یوم 70 مرہ، کہ ایک دن میں 70 مرتبہ خادم کو معاف کر دیا جائے. کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ کس کو؟ خادم کو،
नौकर को। ये सलूक कौन फरमा रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये तालीम दे रहे हैं कि खादिम के साथ, एक नौकर के साथ क्या सलूक करना है। लेकिन आज हम अपने अहलो अयाल के साथ क्या कर रहे हैं, अपने खानदान के साथ क्या कर रहे हैं, अपने भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने बीवी, मियां बीवी के साथ आपस में एक दूसरे के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। हाँ, बेटी ने गलती की, बाप ने ये नहीं मुराद लेना कि मौलवी साहब कह रहा है बेटी गलती करे तो उसको पूछे ना, इससे ये मुराद नहीं। इस्लाह जरूरी है। बीवी ने गलती की, शाम को हामिद आया, घरवाला आया बाजार से, सबसे पहले ये कहेंगे, बीवी से पूछते हैं कि कपड़ों को प्रेस की या नहीं, आप वाड़ी में गई या नहीं, खेत में गई या नहीं, आज दिन में क्या काम किया, ये हिसाब तो लेते हैं हम बीवी से, बच्चियों से, माँ से भी बल्कि लेते हैं। लेकिन कभी अपने घर वालों से ये नहीं पूछा कि आपने 5 नमाजें अदा की या नहीं। अच्छा, फिर एक गलती हो जाए तो ये अल्लाह का बंदा ऐसा आग बगोला हो जाता है, ये घर वाले सोचते हैं काश ये घर आता ही नहीं, इससे बेहतर यही था। तो लिहाजा अपने खानदान के साथ, अपने अहलो अयाल के साथ, अपने हमसायों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ नरमी और हुस्न सलूक करने का हुक्म है। जब एक खादिम और नौकर के साथ, आज है कोई ऐसा जो एक खादिम, अपना खादिम जो नौकर होगा उसको फिर 70 मरतबा माफ कर दे? दावा तो हम सब कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हाँ? अहले हदीस है, अहले सुन्नत वल जमात है, जमात इस्लामी है, अहले कुरान है, सब कुछ हम दावा कर रहे हैं। लेकिन अगर कमी है तो सिर्फ अमाल की कमी। क्या हम में से कोई ऐसा है जो अपने खादिम को दिन में 70 मरतबा वो गलती करे और फिर माफ करे? ये भी एक सुन्नत है, लिहाजा इस सुन्नत को भी हम अपनाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे ना? हाँ, इंशाअल्लाह। बारह, तो कयामत के दिन जो बंदे के आमाल में जब पेश किए जाए, बंदे के आमाल पेश होंगे, जो उसका वजन वहां तराजू के अंदर आमाल होगा, एक पलड़े में होगा, तो जिसके अखलाक सबसे अच्छे होंगे, उम्दा होंगे, बेहतरीन होंगे, उसका तराजू ज्यादा भारी और वजनी होगा। एक रिवायत में है अनाइशा क़ालत समीअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नल मुमिन युद्रिक बिहुस्नि खुल्क़िही दरजात क़ाइमिल लैल साइमिन नहर। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती है, वो फरमाती है कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है। क्या सुना फरमाते हुए? कि अगर बंदे के अखलाक अच्छे हैं, बंदे के अखलाक अच्छे हैं, तो जिस तरह एक आदमी दिन भर रोजा रखता है और फिर पूरी रात इबादत करता है, दिन भर क्या रहेगा? रमजान मुबारक आ रहा है, इंशाल्लाह हम सब रोजा रखेंगे अगर जिंदगी होगी, रखेंगे इंशाल्लाह। तो दिन भर रोजा हो और फिर रात भर वो नफले पढ़े, तो उस आदमी के आमाल में कितना वजनी ये नामे आमाल होगा, कितना सवाब होगा कि दिन भर फिर रोजा रखता हो, फिर रात भर पूरी रात इबादत करता हो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी के अखलाक अच्छे हो उसको ऐसा ही सवाब है जिस तरह एक रोजेदार को रोजे का सवाब मिलता है और एक नफल पढ़ने वाले को रात भर नफल पढ़ने का सवाब मिलता है। ये अच्छे अखलाक की कदर की है। लिहाजा हम अपने अखलाक को अच्छा करें। हमारे यहाँ तो ज्यादातर मशहूर यही है कि नहीं जी गलती 3 मरतबा माफ कर दो, 3 कहते हैं ना आप,
کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ تک جی معاف کریں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنی مرتبہ تک ہے کہ ایک غلام کو کتنی مرتبہ معاف کریں گے؟ 70. 3 کا بھی کہیں ہوگا ثبوت، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن زیادہ تر ہم جو ہے یہ رواجن کچھ بات کہتے ہیں، نہیں 3 مرتبہ تک جی معاف کرو. زیادہ تر ہم رسم و رواج کے پیچھے پڑے ہیں، قرآن و حدیث کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. جو رسم و رواج آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، میرے باپ دادا نے کچھ کیا ہوگا، میں بھی کر رہا ہوں، پیچھے سے آ رہا ہے، 70 وہ نسل در نسل سے آ رہا ہے، وہی کر رہے ہیں. نہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے قرآن اور حدیث کے اندر کس چیز کا ثبوت ہے اور کس چیز کا ثبوت نہیں ہے. لہذا آج ایک روایت ملی کہ ایک غلام کو معاف کرنے کی تاکید کتنی مرتبہ ہے. لہذا آج سے ہم بھی اپنے گھروں میں، اپنے ماحول میں، اپنے ہمسایوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں کہ ایک غلطی کریں معاف کر دے، دوسری مرتبہ کریں معاف کریں، تیسری مرتبہ کریں معاف کرتے جائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے. زیادہ تر ہم شرک و بدعات کے اندر پڑے ہیں، کیونکہ بدعات کو تو ہم ایسے کر رہے ہیں، ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں ثواب، لیکن بدعت کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا میں جو وہ قول یاد آیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر آدمی توبہ کر سکتا ہے لیکن بدعتی توبہ نہیں کر سکتا ہے. ہر آدمی کیا ہے؟ توبہ کر سکتا ہے. یعنی ڈاکو جو ہے وہ جب چوری کرتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. وہ ڈکیتی کرتا ہے نا تو چھپ کے ہی کرتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اسی طرح چوری کرنے والا چوری جب کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ چھپ کے ہی چوری کرتا ہے. اسی طرح کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس وقت بھی چھپ کے ہی کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے میں غلط کام کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بھی ہے توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے، لیکن جب بدعتی کام کوئی کرتا ہے تو وہ گناہ کر کے نہیں، گناہ سمجھ کر نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ سوچتا ہے کہ میں تو ثواب کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں؟ ثواب کرتا ہوں. وہ بدعت کو کیا سمجھتا ہے؟ ثواب سمجھتا ہے جناب. لیکن جس چیز کو اللہ کے رسول نے بدعت کہا ہو، اس کو میں اور آپ سنت نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر آدمی توبہ کر سکتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے، لیکن بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ میں تو ثواب کر رہا ہوں، میں تو ثواب کر رہا ہوں. محترم بزرگ دوستو، اصل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو ماننے کا نام شریعت ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کا ماننے کا نام کیا ہے؟ شریعت ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا، اگر اس کو آپ نے مانا تو آپ کیا ہے؟ آپ فرما بردار ہیں. اگر جو انہوں نے نہیں فرمائی، جس چیز سے انہوں نے روکا ہے، اس کو آپ نہیں کر رہے ہیں، اس کو آپ کر رہے ہیں، تو دیٹ مینز آپ کیا ہو گئے؟ نافرمان. نماز پڑھنے کی اتنی اچھی عبادت ہے، اچھی عبادت ہے نا، لیکن ایک آدمی زوال کے ٹائم نماز پڑھے تو کیا فرما بردار ہے؟ نافرمان ہے، نافرمان ہے. حالانکہ نماز پڑھنا ایک اچھی عبادت ہے، ثواب ملتا ہے، لیکن آپ زوال کے ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت کیا ہے؟ گناہ. اسی پر ایک واقعہ، میرا موضوع اخلاق ہے، یہ بدعت کا مجھے یاد آیا. ابن وضاح رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ امام مالک کے دور میں ایک آدمی مدینہ منورہ کا مؤذن تھا. کیا تھا؟ مؤذن تھا. مدینہ منورہ کا مؤذن تھا. جناب علی وہ صبح کی اذان دیتا تھا اور اذان کے بعد وہ نکلتا تھا
اور ہر گلی گلی میں جاتا تھا اور آواز لگاتا تھا لوگوں کو کہ چلیے نماز کے لیے، چلیے نماز کے لیے، چلیے نماز کے لیے۔ اچھا کام کر رہا تھا نا، اذان دے رہا تھا پہلے، اور اس کے بعد کیا جاتا تھا، گلیوں میں جاتا تھا، کوچوں میں جاتا تھا، لوگوں کو کیا کر رہا تھا کہ چلیے نماز کے لیے، اچھی دعوت دے رہا تھا۔ لیکن کسی نے شکایت کر دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، کہا جناب مؤذن پہلے اذان پڑھتا اور پھر لوگوں کی گلیوں میں جاتا اور وہاں لوگوں کو اذان نماز کے لیے بلاتا ہے۔ کہتے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا، کہا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس طرح سے، کہا جو کام اللہ کے رسول اور صحابہ نے نہیں کیا اس کام کو آپ کیوں انجام دے رہے ہو؟ لہذا اس بدعت سے بچیے، لہذا اس بدعت سے کیا بچیے، کیونکہ یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ اذان کے بعد پھر کیا گئے ہوں لوگ گلی کوچوں میں، لوگوں کو اذان تو ہوتی ہے اسی لیے تاکہ لوگوں کو مسجد کے اندر بلائے۔ بہرحال اس کام سے رکنے کے بعد دوسرے دن اس نے اذان پڑھی، اب کیا کیا، اب تو اس نے چلایا نہیں، اب لوگوں کے دروازے پر پہنچا اور وہاں نوک کرنے لگا، کھٹکھٹانے لگا دروازے۔ مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو بلانا چلیے نماز کے لیے۔ پھر شکایت پہنچی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو پھر بلایا، کہا بھائی آپ کے خلاف یہاں مقدمہ درج ہوا ہے کہ آپ ایسا کر رہے ہیں کہ اذان کے بعد لوگوں کے دروازوں کو کھٹکھٹاتے۔ جی، کہا جو کام اللہ کے رسول اور صحابہ نے نہیں کیا وہ آپ کیوں کر رہے ہو؟ لہذا اس بدعت کو یہاں سے بھگائیے، ایسی بدعت یہاں ایجاد مت کیجیے۔ ہو گئے دو کام۔ اس کے بعد تیسری دفعہ اس نے کیا کیا، اذان دیتا تھا، اذان کے بعد وہ مسجد کے منارے پر چڑھتا تھا اور وہاں کھنکارتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ یہ کھنکارنا ہوتا ہے، یعنی مقصد یہ تھا لوگوں کو پتا چلے کہ اب نماز ہونے والی ہے۔ اس کی نیت کیا تھی؟ اچھی تھی نا بھائی، کیا اچھی تھی کہ بھائی لوگ نماز کے لیے آئے۔ لیکن پھر شکایت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں پہنچی، کہا کہ ایسا آدمی ہے اذان پڑھتا اور اس کے بعد یہ لوگوں کے وہ مینار پر چڑھتا ہے اور کھنکارتا ہے۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ جو کام جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے موجود ثابت نہ ہو اس کو بدعت کہتے ہیں، لہذا آپ ایسا کام کیوں انجام دے رہے ہیں؟ تو بزرگوں دوستو، اصل میں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہی شریعت ہے، ان کا فرمان ہی شریعت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بدعتوں سے بچنا چاہیے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو دیکھنا چاہیے۔ بزرگوں دوستو، آج تعلیمی زمانہ ہے، یہاں طلبہ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، آپ زیادہ تر اپنی کتابوں کو پڑھیے۔ ماشاءاللہ چنجلو ایک اچھا علاقہ ہے، مجھے چنجلو شاید پتہ نہیں، میرے پاس فرصت کم ہے، لیکن ناظم تبلیغ صاحب نے جب چنجلو کا نام میرے ساتھ جوڑا تھا تو میں نے کہا جی بالکل آ رہا ہوں۔ تو چنجلو والوں سے مجھے پیار ہوا ہے، محبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس چیز کے لیے چنا ہے کہ یہاں سے توحید کی وہ آواز اٹھی ہے۔ کیا اٹھی ہے؟ توحید کی آواز اٹھی ہے۔ تو توحید کی آواز اٹھنے کے ساتھ یہاں سے اخلاق کی آواز بھی اٹھنی چاہیے۔ یہاں سے کیا اٹھنی چاہیے؟ اچھے اخلاق کی آواز اٹھنی چاہیے۔ بارہا میں عرض کر رہا تھا کہ انسان قیامت کے دن، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اگر اچھے اخلاق ہے انسان تو اس اچھے اخلاق کی وجہ سے اس انسان کے نام اعمال میں ایسی بڑھوتری ہوتی ہے کہ جیسے ایک آدمی روزے دار دن کو ہوتا ہے اور رات بھر پھر نفل پڑھتا ہے، اس کو کتنا ثواب، اسی طرح اچھے اخلاق والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتے ہیں۔ بہرحال ایک لمبی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رجلا شتم ابا بکر والنبی صلی اللہ علیہ وسلم جالس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے رہا تھا۔ کیا دے رہا تھا؟ گالی کس کو دے رہا تھا؟ کس کو دے رہا تھا بیٹا؟ سو رہے ہیں کچھ؟ لاسٹ میں کوشچن ہوں گے آبجیکٹیو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے،
जालिसुन व यतअज्जबु व यतबस्समु, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअज्जुब कर रहे थे, तअज्जुब फरमा रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। थोड़ा सा वाकया गौर से सुनेंगे। आदमी किसको गाली दे रहा था? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और वहां मौजूद कौन था? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर रहे थे? ताज्जुब कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। फलम्मा अक्सरा रद्द अलैहि बाद क़ौली, जब उस आदमी ने बहुत ज्यादा गालियां दी तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया? उन्होंने चंद बातों का जवाब दे दिया। जब गालियां बहुत दी ना तो अबू बकर सिद्दीक भी तंग आ गए, तो उन्होंने चंद बातों का क्या दिया? जवाब दे दिया। फग़ज़िबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाम फलहिकहु अबू बकर। कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। तब तक तो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब वापस दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हो गए? नाराज हो गए और वहां से खड़े होकर चल पड़े। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकल पड़े तो अबू बकर सिद्दीक उनके पीछे दौड़ने लगे। वक़ाल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यश्तुमुनी व अंत जालिसुन, जब ये आदमी मुझे गाली दे रहा था और आप बैठे हुए थे। जब ये आदमी मुझे गाली दे रहा था आप तो बैठे थे, लेकिन जब फलम्मा रदत्तु अलैहि बाज़ क़ौली, जब मैंने इसकी बाज बातों का, बाज गालियों का जवाब दिया तो आप गज़िबता व कुंता, आप नाराज हो गए और खड़े होकर निकल गए। क़ाला, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? कहा कान मअका मलकुन, कि आपके साथ एक फरिश्ता था। क्या था? फरिश्ता था। फरिश्ता जानते हैं आप? कहां होता है? कहां रहता है? इधर है कहीं? चल लो उससे मकान नहीं। फरिश्ता जानते हैं ना? हाँ? तो कहते हैं कान मअका मलकुन यरुद्दु अंक, कि आपके साथ एक फरिश्ता था जो आपकी तरफ से जवाब दे रहा था। किसकी तरफ से? किसका जवाब दे रहे थे? यानी उस आदमी का जवाब दे रहे थे जो गालियां दे रहा था। फलम्मा रदत्त अलैहि वक़अ शैतान, जब आपने उसको खुद जवाब दिया तो इस मामले में शैतान दाखिल हो गया। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से क्या हो गए? नाराज हो गए और वहां से चल पड़े, क्योंकि वो आदमी गाली दे रहा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए ताज्जुब कर रहे थे। वो जो मुस्कुरा रहे थे ना, फरिश्ता उसकी तरफ, क्योंकि वो देख रहे थे फरिश्ता उसकी तरफ से जवाब दे रहा था। लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चंद बातों का जवाब दिया तो उस मजलिस के अंदर कौन आ गया? अब फरिश्ता नहीं रहा। अब कौन दाखिल हुआ उस मजलिस के अंदर? शैतान दाखिल हुआ। जी, इसका मतलब हुआ ये कि अगर कोई आपको गाली दे तो आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बेटा? छोटे बच्चे बोलो, क्या करना चाहिए? अगर कोई गाली दे तो आप क्या करेंगे? आज के बाद खामोश रहना है, जवाब किसी को कुछ नहीं देना है। क्यों? ताकि आपकी तरफ से भी फरिश्ता जवाबी दे। फिर उसके बाद क्या फरमाया? सुम्मा क़ाला या अबा बकर सलासुन कुल्लुहुन्ना हक़्क़ुन, कि ए अबा बकर, ए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, फरमाया कि तीन चीजें हक है। कितनी चीजें? तीन चीजें। क्या क्या? मा मिन अब्दिन ज़ुलिम बिमज़लमतिन फयुग़दी अन्हा लिल्लाहि अज़्ज़ा वजल, किसी बंदे पर जुल्म हुआ, किसी आदमी पर जुल्म किया गया, यानी किसी आदमी पर कोई आदमी जुल्म करे, फिर वो अल्लाह की रजा के लिए उसको माफ कर दे। फिर वो अल्लाह की रजा के लिए क्या कर दे?
माफ कर दिए, इल्ला अअज़्ज़ल्लाहु बिहा नस्रहु, तो अल्लाह तबारक व ताला उस आदमी को जरूर मदद फरमाते हैं। यानी अगर किसी आदमी पर जुल्म हो जाए, कोई जालिम बन जाए, और वो आदमी जो है उसको अल्लाह की रजा के लिए माफ कर देता है, सब्र करता है और क्या कर देता है, माफ कर देता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसको क्या करते हैं, मदद करते हैं। करेंगे हम इंशाअल्लाह। अगर कोई जालिम बन जाए हम भी माफ करेंगे, किसके लिए, अल्लाह की रजा के लिए, ताकि अल्लाह तबारक व ताला हमारी भी मदद करे। कितनी बातें हुई, एक, 3 बातें फरमाई थी ना, हक है। एक ये कि जालिम किसी मजलूम पर जुल्म करे और वो मजलूम जो है अल्लाह की रजा के लिए माफ करे, अल्लाह तबारक व ताला उसको जरूर ब जरूर मदद करते हैं। एक, दूसरे बात फरमाई, वमा फतह रजुलन बाब अतियतिन युरीदु बिहा सिलतन, यानी किसी एक आदमी ने गिफ्ट का दरवाजा, तोहफे का दरवाजा, तोहफा जानते हैं आप, गिफ्ट, किसी ने गिफ्ट का दरवाजा इसलिए खोला ताकि उससे क्या हो जाए, सिला रहमी हो जाए, मोहब्बत ज्यादा बढ़े लोगों आपस में, लोगों के दरमियान, आपस में, भाइयों के दरमियान में, बहनों के दरमियान में, हमसायों के दरमियान में मोहब्बत क्या हो, ज्यादा बढ़े। तो इसलिए वो एक दूसरे को कभी एक चीज गिफ्ट ले जाता है, कभी दूसरी चीज उसको तोहफा ले जाता है, लेकिन इसका क्या इरादा है, इसका जो गिफ्ट दरवाजा खोला है, तोहफा ले जाता है, इससे क्या मुराद है, इसकी नीयत क्या है, ताकि आपस में क्या हो जाए, मोहब्बत बढ़े, ताकि आपस में मोहब्बत बढ़े। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्ला ज़ादल्लाहु बिहा कसरा, अल्लाह तबारक व ताला उसके माल में और ज्यादा बरकत फरमा देते हैं। यानी अगर मैं 100 रुपये किसी को मोहब्बत इसलिए दूंगा ताकि मोहब्बत बढ़े, कोई चीज इसलिए दूं ताकि मोहब्बत बढ़े, बज़ाहिर में तो लगेगा कि भाई ये खर्च हो गया, लेकिन नियत मेरी ये है कि आपस में हमसायों में मोहब्बत बढ़े, आपस में घर वालों में मोहब्बत बढ़े, पड़ोसियों में मोहब्बत बढ़े, तो अल्लाह तबारक व ताला उसका माल कम नहीं करते हैं इस गिफ्ट की वजह से, तोहफे की वजह से, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला उसके माल में और ज्यादा बरकत कर देती है। कितनी बातें हुई, हक हक 3 बातें, कितनी हुई, 2 हो गई। तीसरी बात फरमाई, वमा फतह रजुलन बाब मसअलतिन युरीदु बिहा कसरा, कि एक आदमी ने भिखारी का दरवाजा खोला है, भीख मांगने का दरवाजा खोला है, गदागरी का दरवाजा खोला है, और उसकी नीयत यह है कि मैं मांगूंगा और मेरे घर में माल बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा। बात समझ आई, इसकी नीयत क्या है कि मैं भीख इसलिए मांगूंगा, मैं अपने दामन को इसलिए फैलाऊंगा ताकि पूरी दुनिया से माल समेट कर मेरे घर में माल बहुत ज्यादा जमा हो जाए। नियत खराब है। अल्लाह तबारक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इल्ला ज़ादल्लाहु बिहा इल्ला ज़ादल्लाहु बिहा इल्ला, कि अल्लाह तबारक व ताला इसके माल में अब बरकत नहीं करते हैं, बल्कि इसके माल को और नीस्त नाबूद कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि इसकी नियत सही नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीजें जो है वो 3 चीजें हक है। एक तो अगर मजलूम है कोई, फिर अल्लाह की रजा के लिए उसने माफ कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मदद करते हैं। नंबर 2, अगर किसी ने तोहफा गिफ्ट का दरवाजा इसलिए खोला ताकि आपस में मोहब्बत बढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके माल में और बढ़ोतरी करते हैं और इजाफा कर देते हैं। तीसरी बात, अगर किसी ने भिखारी का दरवाजा खोला, भीख मांगने का दरवाजा खोला, तो अल्लाह तबारक व तआला उस भीख की वजह से और उसके अंदर कमी कर देते हैं, उसके माल में नहुसत हो जाती है, बेबरकती हो जाती है। बुजुर्ग दोस्तों, बारहा कहने का मकसद ये था कि जब तक हम अच्छे अखलाक पैदा न करें, काल अल्लाह व काल रसूल को मजबूती से न थामे,
تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو ہی اپنی زندگی کا بچھونا بنائیں. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چھوٹی چھوٹی سنت, یہ چیزیں سنت ہے نا, ہاں, سنت صرف گوشت کھانا ہی نہیں ہے, صرف گوشت کھانا. کوئی کہتا ہے جس سینے کا گوشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے, فرماتے ہیں گوشت نہیں. یہ جو حدیثیں ہیں اخلاق کے بارے میں, یہ بھی سنت ہے. اگر ان کو ہم اپنائیں گے, اور جو حدیث میں آتا نا کہ شہید کی گئی سنت کو اگر زندہ آپ کریں گے تو 100 شہیدوں کے برابر ثواب. یہ تمام کی تمام سنتیں دفن تو ہو چکی ہے. اس وقت ہمارے گھروں میں اچھا اخلاق نہیں, ہمارے پڑوسیوں میں اچھے اخلاق نہیں, آپس میں معاملات ہمارے صحیح نہیں, اٹھنا بیٹھنا ہمارا صحیح نہیں. یہ تمام چیزیں اسلام سے دوری کی وجہ ہے. اگر ہم اسلام کو غور سے مطالعہ کریں, غور سے دیکھیں, غور سے سنیں. اور آپ لوگوں سے میں عرض کر رہا ہوں, ماشاءاللہ نوجوان طبقہ ہے اور آپ کے یہاں لائبریری ہے ماشاءاللہ, کتابوں کی کافی تعداد موجود ہے. آپ کتابوں کو پڑھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی کوشش کریں, بدعتوں سے بچنے کی کوشش کریں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے. ایک آدمی کو ان کے سامنے چھینک آئی تھی. کیا آئی تھی؟ چھینک. چھینک جانتے ہو کون؟ مجھے بھی چھینکیں کافی آ رہی تھی نماز سے پہلے, لیکن شاید اس کی برکت سے میری چھینکوں میں وہ اللہ تعالیٰ نے شفا کیا. مجھے بھی زکام تھا. جناب ابن عمر کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی. اس آدمی نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اچھی دعا پڑھی, معنی بہت اچھے ہیں کہ تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اور درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس میں کچھ شرک تو نہیں ہے نا, بہت اچھا جملہ ہے. لیکن ابن عمر وقت کا مفتی تھا, اس نے اس کو بدعتی کہا. کیا کہا؟ کیا کہا؟ بدعتی کہا. کیوں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ رب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ. یہ جملہ آگے جو آپ نے بڑھایا یہ آپ نے اپنی طرف سے اضافہ کیا. لہذا دین کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کرنا یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. لہذا ہم انشاءاللہ آج کے بعد یہی کوشش کریں گے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں. اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو مضبوطی کے ساتھ تھامیں. بزرگ دوستو, الحمدللہ میں نے کہا کہ ہمارے یہاں جمعیت اہل حدیث تحصیل بانیہال کی قیادت اب مولانا محمد رمضان صاحب زاہد صاحب المدنی حفظہ اللہ کے ہاتھ میں اس وقت قیادت ہے, اور انشاءاللہ ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے. یہ تو مجھے ایک, میں نے کہا نا میں اس میدان کا وہ نہیں ہوں, لیکن اب مجھے حکم ہوا تو تقریریں تو آپ کے سامنے بڑے بڑے علماء آئیں گے, وہ کرتے رہیں گے, لیکن آپ ان پروگراموں کو تھوڑا سا غور سے سنتے رہیں. کیا کریں؟ غور سے سنتے رہیں. رسمی طور پر آئیں گے اور جائیں گے, اس سے کوئی فائدہ. مولوی صاحب کو خوش کرنے کے لیے جی وہاں بہت مسجد بھری تھی, اس سے کوئی فائدہ نہیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے, وقت ہوا ہے میں 1-2 منٹوں میں, حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور بزرگ ہے. اس نے دینی مجلس میں بیٹھنے کے لیے چند اصول بیان کیے ہیں. کیا کیے ہیں؟ چند اصول دینی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے بیان کیے ہیں. نمبر 1 کہا السمع ثم الانصات ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر. 5 چیزیں کہا. سب سے پہلے سننے کے لیے آپ وقت نکالیں گے. 24 گھنٹے جہاں آپ کے پاس ہیں, جہاں آپ دکانداری کے لیے وقت نکالتے ہیں, کھیتی کے لیے وقت نکالتے ہیں,
کاروبار کے لیے وقت نکالتے ہیں، وہیں آپ قرآن و سنت کو چاہے آپ پڑھیں یا سنیں اس کے لیے وقت نکالیں گے۔ یہ بچوں کے لیے درسگاہ نہیں ہے جناب، یہ مدرسہ محمدیہ یہاں جو قائم کیا ہے یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ذرا کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی وہ ایک ادا پیدا کرے، ہے کوئی جو اس کی ادا کو پیدا کرنا چاہتا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور آتا ہے کہ 40 سال کی عمر کے بعد ہی انہوں نے علم حاصل کیا۔ جتنے بھی بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں نا، انہوں نے 40 سال کی عمر کے بعد دین سیکھا ہے۔ کوئی بزرگ جو کہے گا کل سے میں بھی پڑھنے آؤں گا؟ یہ نہیں، ماشاءاللہ میں نہیں سوچتا ہوں کہ آپ ان پڑھ ہیں، نہیں، لیکن پڑھے ہیں، مزید تعلیم تو حاصل کرنی چاہیے۔ ہے کوئی؟ نہیں، بچوں کو بھیجو جی، بچوں کو مولوی صاحب کل دو یا سب بھائی صاحب بچ کو بچوں کو بھیجنا ہے، لیکن جو دین بزرگ سمجھیں گے وہ بچہ نہیں سمجھتا ہے۔ نبوت بھی جب ملی تو کتنے سال میں ملی؟ کتنے سال میں؟ آپ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے بتا رہے ہیں 40 سال، اس کا مطلب پڑھائی ہے یہاں اچھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہیں 40 سال کی عمر میں۔ اچھا، اس سے پہلے بھی نبوت مل سکتی تھی نا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن سے ہی آپ ان کی سیرت دیکھتے ہیں کہ بالکل باقی لوگوں سے الگ تھلگ تھے، لیکن نبوت کب ملی؟ 40 سال کی عمر میں۔ اور جو بڑے بڑے علماء کرام پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی اپنا علم 40 سال کی عمر کے بعد ہی تقریباً حاصل کیا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی، جس کو ہم دستگیر صاحب لوگ کہتے ہیں، دستگیری بھی کہتے ہیں بارہ، لیکن ان کا عمل تو کوئی کر کے دیکھے نا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ مسلمان بے نمازی کو اپنے قبرستان میں دفن نہ کرے، لیکن ہم صرف کیا کرتے ہیں؟ شیخ صاحب کا تو صرف حلوہ کھاتے ہیں، باقی بنیاد الطالبین شیخ صاحب کی بہترین کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ بنیاد الطالبین کون سی کتاب؟ کس کی؟ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بنیاد الطالبین، آپ اس کو مطالعہ کیجئے کہ شیخ صاحب نے کیا فرمایا۔ تو بہرحال ذرا بزرگان دین بھی درسگاہوں کی طرف اگر رخ کریں تو مجھے لگتا ہے شاید رحمت ہی رحمت ان گاؤں، اس بستی، اس محلے کے اندر رحمت ہی رحمت ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو السم و سمل، سب سے پہلی بات کیا کہا حضرت فضیل بن عیاض نے؟ بات کہیں سے کہیں نکل گئی تھی کہ دینی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دین سننے کے لیے یا پڑھنے کے لیے ہمیں وقت نکالنا ہے۔ ثم الانصات، پھر جب آپ وقت نکالیں گے تو خاموشی کے ساتھ سنیں گے۔ آپ سو تو نہیں رہا کوئی؟ جاگ جائیے۔ پھر خاموشی کے ساتھ دین کو سننا ہے یا پڑھنا ہے؟ یہ نہیں مجھے ٹائم تو مل گیا لیکن موبائل ساتھ میں رکھا ہے۔ اور والدین، بچے خاص کر جوان، باپ سوچتا، ماں باپ سوچتے بچہ پڑھ رہا ہے لیکن سوچو موبائل ساسن گیندہ نہیں۔ جب آپ کے پاس ٹائم آ گیا تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ خاموشی کے ساتھ مطالعہ کریں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 2۔ ثم الحفظ، پھر جو بات آپ پڑھیں گے یا اس کو سنیں گے اس کو یاد رکھنا ہے۔ یاد رکھنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو آپ چھوٹی سی ڈائری آپ جیب میں رکھیں اور قلم ساتھ میں رکھیں کہ تھوڑا سا نقطے آپ لکھتے جائیں، وقتاً فوقتاً اس ڈائری کو آپ دیکھیں کہ بھائی میں نے کسی مولوی صاحب سے یہ بات سنی تھی یا میں نے پڑھی ہے، اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہوتا جاتا ہے، یاد دہانی ہوتی جاتی ہے، یا پھر دماغ سے یاد رکھیں۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3۔ ثم العمل، پھر اس کے بعد اس بات پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے۔ کتنے ہو گئی؟ 4۔ ثم النشر، پھر 5ویں بات فرمائیں کہ پھر اس بات کو پھیلانا ہے۔ پھر اس بات کو کیا کرنا ہے؟ پھیلانا ہے۔ یہ کس کو حکم ہے؟ مولوی صاحب کوئی؟ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، اگر آپ کے پاس ایک سنٹنس ہے، ایک جملہ ہے، اس کو آپ دوسروں تک پہنچائیے۔ لیکن ہم نے کہا یہ تو مولوی صاحب کا ہی کام ہے،
مولوی صاحب کا تو کام ہے، لیکن اگر آپ کے پاس صرف ایک جملہ ہے، آپ دوسروں تک پہنچائے، اپنے بھائی کو پہنچائے، اپنی بہن کو پہنچائے، اپنے ہمسائے کو پہنچائے، اپنے خاندان میں اس بات کو پھیلائے، تو یہ 5 چیزیں جب بھی آپ آئندہ انشاءاللہ، امید ہے کہ ہمارے ناظم تبلیغ مولانا عبدالمجید سلفی صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ملکہ دیا ہے، اور یہ تبلیغ کا شعبہ صدر محترم مولانا محمد رمضان زاہد صاحب المدنی حفظہ اللہ نے ان کو ہی سپرد کیا ہے، تو یہ اس شعبے پر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، الحمدللہ پوری تحصیل میں پروگرام ہو رہے ہیں۔ یہ تو مجھ جیسے نااہل کو یہاں دعوت دی، ورنہ آپ کو اور کوئی اچھا ہم سے اچھا مل جائے گا آئندہ پروگرام میں، لیکن میری ایک عرض ہے کہ آپ رسمی طور پر نہ آئیں اور رسمی طور پر نہ جائیں، بلکہ وہاں سے جب آ جائیں اور یہاں سے جب جائیں گے تو آپ کے دامن میں کچھ نہ کچھ باتیں ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ باتیں ہونی چاہیے۔ بارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، جو کچھ کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ ان سب کو غلطیوں کو معاف فرمائے، لفظشوں کو معاف فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورت گزر چکے ہیں تماموں کی مغفرت فرما، تماموں کی قبروں کو نور سے منور فرما، تماموں کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ بے شک گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، قصوروں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ یا اللہ اس کے اندر جتنے بھی کوتاہیاں ہیں، خامیاں، غلطیاں ہوئی ان سب کو درگزر فرما۔ یا اللہ جو باتیں صحیح کہی گئی ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو اپنے شفا خانے میں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما۔ یا اللہ قرض داروں کے قرض ادا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی نصیب فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے سوال دعا کیا ہے یا اللہ ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا اس کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائیں گزارش پٹھن ات کل لبیک اللہ تعالیٰ دن من یہ نعم البدل اور آخرت نعم البدل ربس کرو دعا اخیرس پٹھن کہ یہ سائیں عمل سائیں کوشش کہ اس بیچ شام نماز پٹھن تو فطر نماز تن اللہ تعالیٰ سنس گھرس مز اور یہ سو مجلس الحمدللہ یت مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انعامات وعدہ شکرمت یہ سو مجلس سے اللہ تعالیٰ سن فرشتے گیراو کیا یہ سو مجلس پہ اللہ تعالیٰ سن رحمت باران گھن یہ سو مجلس ان مجلس والن ہند نام اللہ تعالیٰ فرشتن برو کن ٹھیکناون یہ سو مجلس یس واریہن بے شمار انعامات مستحق کرو دعا رب کریمس اور یار یم بعد ات مجلس چچت کرمت یا چین پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرمت ربا اس نواز تمو تمام انعامات اس ربا اس نواز تمو انعامات اس یس اہلی مجلس البتہ ہر عمل انسان سمجھ کری اور تک عمل دل اخر شوب اللہ تعالیٰ تک قبولیت بخش ربس کرو زار پار کہ جب انسان عمل کر عبادت کری پتہ کس انسانس آسن خوف ات مز کہ گژھن قبول گژھن انسان گژھِ کھوژُن پتہ البتہ وۄمید تہِ گژھِ آسٕنۍ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرِ قبول ہر عبادت گژھِ انسان سُنٛد ایمان گژھِ وۄمید تہٕ خوفس درمیان آسُن تہٕ سٲنۍ یہِ مجلس تہِ چھِ وۄمید تہٕ خوفس درمیان أسۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ وۄمید تھاوان کہ پروردگار سٲنۍ یہِ مجلس کر قبول یِم سٲنۍ ییٚتہِ لمحات گُزارن کر قبول وٕنکٮ۪نس ٲسۍ ییٖتیاہ یتھ مسجد شریٖفس منٛز یتھ مجلس منٛز بِہِتھ سُہ وقت تہِ آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کُنی آسو پنٕنۍ خبرن منٛز اور اللہ تعالیٰ بنٲیِن یہِ سون ییٚتہِ یکجا بِہُن
تت کنی زنس روزنس تت بن رب نجات ذریعہ پنہ عذاب نش چھٹکار ذریعہ پنہ عذاب نش چھٹکار باعث اللہ تعالیٰ کرو دعا رب کریم اس یم تہ اعمال کران تم سب تھا قبول پردگارا اس یم تہ کوشش کران اگر من غلطی گژھان تمن غلطین دی معافی اور یہ صحیح رب تھا قبول اور مزید دی توفیق کیازِ اگر نہ رب دی توفیق تو اس ہیکو نہ کہیں کرت یل رب توفیق دِوان تیل کام کران تیل عمل انجام دِوان لہذا ربس کرو دعا پردگارا سانہِ سارے عمل کر قبول دپا سانہِ تمام نیکیت قبول سانن گناہن کر مغفرت سانن بیمارن بخش شفا اور اس مشکور و ممنون محترم مہمانن ہند کی یمو دیت اس قیمتی وقت اللہ تعالیٰ دین من جزائے خیر اچھت کرو پن یہ مجلس برخاست اختتام وچ مجلس اور اذان عشاء یہ دن تہ برونٹ کن انشاءاللہ ام پتہ گژھِ پنس وقتس پٹھ نماز تو عشاء اذان دن محترم کتہ سمیر صاحب